علی بھائی قرآن میں آیا کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور اللہ عادل ہے، تو پھر معذور بچے جو یہ معاذ اللہ، کیا اللہ کا ظلم ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ ایتھیسٹ کی نظر سے جو وہ آدھی بات ہماری پیش کرتے ہیں، آدھا مقدمہ پیش کرتے ہیں، اس نظر سے دیکھیں تو بات بالکل درست ہے۔ اگر آخرت نہیں ہے تو یہ بات درست ہے کہ دنیا میں جو شخص معذور پیدا ہوا ہے اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اگر آخرت نہ ہو تو۔ اسلام کا مقدمہ دنیا اور آخرت کو جوڑ کے مکمل ہوتا ہے۔ بخاری میں حدیث ہے کہ میں اپنے جس بندے سے آنکھیں لوں گا نا تو اس کی جزا میرے ہاں صرف جنت ہے۔ ہاں، یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں جس بندے کی آنکھیں لے لوں اس کے بدلے میں پھر اسے جنت ہی دوں گا۔ اور ایک اور حدیث ہے بخاری میں، اس میں الفاظ ہیں میں جب کسی بندے سے اس کی محبوب چیز لوں تو اس کا بدلہ پھر اسے جنت ہی دوں گا۔ تو جس کی ٹانگیں لے لی، اس میں تو اب جنرل آ گیا نا محبوب چیز، جس سے اولاد لے لی، ٹھیک ہے، تو اسے جنت ملے گی۔ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسلمان کو کوئی بھی دکھ، درد، اندیشہ، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو آخرت کے ساتھ جوڑے نا۔ یہ معذور بندہ اگر اسے کہا جائے کہ اس معذوری کے بدلے میں تجھے قیامت والے دن ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، صرف یہ 60 سال معذوری کے کاٹ لے، اور یقیناً اور تیرے مقابلے پہ جو صحت مند تھا دنیا میں، جس کو لاکھوں کروڑوں لوگ مذہبی پیشوا بھی مانتے تھے، اس کی مٹی پلید ہو رہی ہوگی قیامت والے دن۔ وہ کہے گا یا اللہ مجھے ویسا نہ بنا، میں اس طرح ہی اچھا ہوں، کہے گا کہ نہیں؟ کیونکہ وہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے جناب۔ کھربوں سال کی زندگی میں 60 سال کچھ ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے، تم سمندر میں انگلی ڈبو، تمہاری انگلی کے ساتھ جو لگ جائے دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی زندگی ہے۔ جب کوئی مثال ہی نہیں ہے اس میں یہ 60 سال کی زندگی آٹے میں نمک بھی نہیں ہے۔ اس تکلیف کو کاٹ کے اگر ہمیشہ کی تکلیفیں دور ہونی ہیں تو کوئی مشکل سودا نہیں ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے غریب اور مفلس صحابہ میرے امیر صحابہ سے بھی 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ ہے دونوں صحابہ ہیں لیکن ایک نے تکلیف زیادہ کاٹی ہے۔ عبداللہ بن عمر غریب صحابہ میں بیٹھا کرتے تھے اور یہ حدیث سنایا کرتے تھے کہ انہوں نے پہلے جنت میں جانا ہے کیونکہ دنیا میں انہوں نے تکلیفیں کاٹی ہیں جناب۔ تو اس لیے دنیا کے مقدمے کو آخرت سے جوڑ کے سمجھیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا۔ ایبسولوٹلی دنیا کنسیڈر کریں گے پھر تو آپ واقعی مارے گے۔ تو جب آپ ڈاکٹرین ہی غلط پیش کر رہے ہیں تو رزلٹ غلط ہی نکلے گا۔ اگر کوئی معذور شخص اپنی معذوری پر یہ کہہ دے کہ اللہ نے مجھ پہ ظلم کیا، یہ کلمہ کفر ہے جی، توبہ کرے گا، نکاح بھی دوبارہ کرے گا، تجدید ایمان بھی کرے گا، اور جیسے ہی توبہ اور تجدید ایمان کرے گا اس کی پرانی نیکیاں واپس آ جائیں گی۔ یہ بھی اگلے دن لوگ پوچھ رہے تھے کہ جو مرتد ہے اس کے پرانی جو نیکیاں پوری زندگی کی ضائع گئیں۔ نہیں سرکار، توبہ ایک ایسی چیز ہے، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 ہے، اگر کوئی شخص شرک سے توبہ کر لے، شرک سے بڑا کوئی گناہ ہے؟ حقوق اللہ میں سب سے بڑا گناہ۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قتل ناحق کرے، حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ۔ تیسرا زنا۔ ان 3 گناہوں کا ذکر کر کے سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 میں اللہ نے فرمایا اگر کوئی ان 3 گناہوں سے بھی توبہ کر لے اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کرے گا بلکہ اس کے گناہوں کے عوض اسے نیکیاں عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ تو توبہ کریں جی۔